اور اس سے بھی بڑھ کر کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہے اور وہ ان سے شباشی کرتے ہیں. یہ ہے اعلیٰ حضرت. کیا نبی کی شان میں یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا نبی پر یہ جھوٹ بات نہیں ہے؟ پیارے بچوں، جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ دیوبندیوں کا نام نہاد مفتی، جو قطعی طور پر یتیم العلم اور ضعیف العقل ہے، مفت کے مفتی بن کر اندھی تقلید کرتا نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت کے بغض میں مبتلا ہو کر اور اندھے ہو کر اس طرح بے جا اعتراض کرتا ہے کہ خود شیطان کو بھی ہنسی آتی ہوگی اور وہ خود کہتا ہوگا کہ یہ دیوبندی اتنے کم ظرف اور نااہل ہوتے کیوں ہیں. خیر، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو گستاخ قرار دیا اور ملفوظات اعلیٰ حضرت سے ایک عبارت لیا کہ انبیاء کرام کی قبر میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. میں نے ابھی اندھی تقلید اس دیوبندی کو کیوں کہا ابھی ثابت ہو جائے گا. اب اعلیٰ حضرت کو گستاخ بولنے والے، کہنے والے کس طرح ذلیل ہوتے ہیں اپنے گھر کی کتابوں سے، اور دیکھتے جائیں کہ کس طریقے سے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے علماء نے کہاں کہاں شباشی لکھا اور آخر وہاں پر انہوں نے شباشی کا کیا معنی مطلب لیا. آئیے جانتے ہیں. پہلی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نام نہاد دیوبندی نے جس بنا پر اعلیٰ حضرت کو گستاخ بولا وہ اصل میں عبارت اعلیٰ حضرت کی ہے ہی نہیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جو اعلیٰ حضرت نے عبارت کو نقل کیا ہے وہ اصل میں عبارت امام زرقانی رحمہ اللہ کی ہے، جو کہ اعلیٰ حضرت نے صرف نقل کیا اور حکم نقل کرنے والوں پر نہیں لگتا، اصل پر لگتا ہے. یہ مفتی تبریز کو خود معلوم ہوگا اگر وہ مفتی ہے تو. تحقیقات وغیرہ وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے بکواس کرنے. تو آئیے دیکھتے ہیں شباشی کے کیا کیا معنی ہیں. شباشی اصل میں جو ہے نا، لفظ جو شباشی ہے یہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے اور اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. مفتی تبریز صاحب، اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے تو آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور ذرا خود تحقیقات کریں جا کر کے اگر آپ مفتی ہیں تو. شباشی جو لفظ ہے نا یہ فارسی کا ہے اور اس کے کئی معنی آتے ہیں، بہت سے معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ ہے رات گزارنا یا قیام کرنا یا وقت گزارنا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حوالے کے طور پر، میں اسکرین پر لگا دیتا ہوں. فیروز اللغات، جو کہ دیوبندی بھی اس سے اخذ کرتے ہیں، وہ معنی مطلب تلاش کرتے ہیں اس میں. فیروز اللغات ہے، اس میں صاف لکھا ہے کہ شباشی کا معنی رات کا قیام، رات رہنا، رات گزارنا وغیرہ اس میں لکھا ہوا ہے. بہت ساری حدیث پاک میں بھی شباشی لفظ کا استعمال ہوا ہے. ان میں سے کچھ حدیثیں یہاں پیش کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بخاری شریف ہے، یہ آپ کے سامنے میں لگا دیتا ہوں اسکرین پر، آپ دیکھ سکتے ہیں. بخاری شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سو کر اٹھے، وضو کرتے وقت 3 بار اپنی ناک صاف کرے، کیونکہ اس کی ناک میں شیطان شباشی کیا کرتا ہے. کیا خیال ہے مفتی تبریز صاحب؟ یہاں پر شباشی کا کیا معنی لیں گے آپ؟ جس طریقے سے الملفوظ میں یعنی ملفوظات اعلیٰ حضرت میں آپ نے گھٹیا اور غلط مطلب نکال لیا. آگے بڑھیے. شباشی لفظ دیوبندی اور وہابیوں کے گھر کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. آئیے نمونے کے طور پر، حوالے کے طور پر میں آپ کو یہ دکھاتا چلوں. یہ ہفت روزہ الاسلام ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سعودی نجدی شیخ صاحب پاکستان کے دورے پر گئے. وہاں اہل حدیث وہابی آفیشل سینٹرل میں مولوی فیض الرحمان صاحب وہابی سر انجام دے رہے تھے. تقریباً 11:30 بجے وہاں سے واپس ہو کر سعودی شیخ ماڈل ٹاؤن سعودی عرب شیخ کی شباشی کا انتظام ملتان پر کیا گیا. ایک اور کتاب دیوبندی تبلیغی جماعت کی فتاویٰ کی مشہور و معروف کتاب فتاویٰ رحمیہ کی جلد 9 صفحہ 120 پر لکھا ہوا ہے کہ تبلیغی جماعت والے آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ مسجد میں.
تبلیغی جماعت والے آتے ہیں اور وہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں یعنی ٹھہرتے ہیں، مسجد کے صحن اور حجرہ میں کھاتے ہیں اور مسجد میں شباشی کرتے ہیں۔ تو اس کتاب میں بھی لفظ شباشی لکھا ہوا ہے، تو مفتی تبریز صاحب یہاں پر آپ کیا معنی مطلب لیں گے، آپ اس کو ضرور بیان کریں گے۔ آگے بڑھیے، ایک اور کتاب دیوبندی تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مولوی زکریا کاندھلوی دیوبندی، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے گا یا ننگے کو کپڑا پہنائے گا یا مسافر کو شباشی کی جگہ دے، اس کتاب میں بھی لفظ شباشی لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر جتنے میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کیے ہیں، حوالہ پیش کیے ہیں، ساری کتابوں میں شباشی لفظ آیا ہے، وہ بھی آپ کے گھر کی کتابوں میں آیا ہے۔ اگر آپ مفتی ہیں اور تحقیق کرنا جانتے ہیں اور حکم لگانا جانتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ضرور آپ یہاں پر حکم لگائیں گے کہ یہاں پر لفظ شباشی کا کیا معنی مطلب ہوگا، جس طریقے سے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں آپ نے اس بنا پر اعلیٰ حضرت کو گستاخ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے شباشی لکھا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اپنے علماء کو، اپنے گھر کے علماء کو بھی آپ گستاخ قرار دیں گے لفظ شباشی لکھنے کی بنا پر۔ اور مولوی تبریز صاحب، آپ نے اعلیٰ حضرت کو گستاخ قرار دیا، گستاخ رسول کہا۔ گستاخی کہتے کس کو ہے اور گستاخی کس نے کی ہے، یہ تو میں آپ کو دکھانے والا ہوں عنقریب اگلی ویڈیو میں، کہ آپ کے علماء نے، آپ کے گھر کے عالموں نے، علماء نے کس طرح سے گھٹیا الفاظ، گھٹیا کلمات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں استعمال کیا ہے۔ یہ تو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب تک کے لیے اتنا ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ مفتی تبریز نے اعلیٰ حضرت کو گستاخ بولا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب الملفوظ یعنی ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ شباشی بھی کرتے ہیں قبر میں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ مفتی تبریز صاحب، آپ کے گھر کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ فتاوی رحمیہ جو کتاب ہے جلد 9 صفحہ نمبر 120 پر جو لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت والے مسجد میں آتے ہیں اور وہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں، مسجد کے صحن اور حجرہ میں کھاتے ہیں اور مسجد ہی میں شباشی کرتے ہیں، تو ذرا مجھے یہ بتائیے کہ مسجد میں شباشی کرنا کیسا ہے؟ یہاں پر جس طریقے سے آپ نے وہاں پر معنی لیا ہے، وہی اسی لحاظ سے میں یہاں پر بول رہا ہوں کہ آپ ہی کے قول کے مطابق یہاں پر شباشی کا معنی کیا ہوگا، ذرا آپ یہ بتائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی دوسری کتاب میں مولوی زکریا کاندھلوی دیوبندی لکھتا ہے، جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے گا یا ننگے کو کپڑا پہنائے گا یا مسافر کو شباشی کی جگہ دے، تو یہاں پر یہ بتائیے آپ کہ مسافر کو کون سی شباشی کی جگہ دے دی جا رہی ہے؟ مسافر کو شباشی کی جگہ جو دی جا رہی ہے، یہ یہاں پر کیا معنی مطلب بنے گا شباشی کا، ذرا آپ مجھے یہ بتائیں گے، اور امید ہے ضرور بتائیں گے اگر آپ حق گوئی بیان کرتے ہیں، حق بیانی سے کام لیتے ہیں تو، ورنہ صرف لفاظی گیری کرنا جانتے ہیں تو مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد نجدیاں پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔